خير لك من الأولى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا آگے سرکار میں بسم اللہ کراں. آگے سرکار میں بسم اللہ کراں. اے نبیاں دے سردار میں بسم اللہ کراں. بسم اللہ کراں. آگے سرکار میں بسم اللہ کراں. آمینہ دارا دلارا آ گیا. آمینہ دارا دلارا آ گیا. پھر بے گلزار میں بسم اللہ کراں. پھر بے گلزار میں بسم اللہ کراں. آگے سرکار میں بسم اللہ کراں. گودی وچ کے حلیمہ نے ہو کے آجا میرے لال میں بسم اللہ کراں. آجا میرے لال میں بسم اللہ کراں. آگے سرکار میں بسم اللہ کراں. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور کی بارگاہ مقدسہ کے اندر عزیزانہ غلامانہ سلام عرض کرنے کے بعد عزیزان محترم، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس مالک قدوس نے آج ہم سب کو جمعۃ المبارک کے یہ خوبصورت لمحات عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. حضرت گرامی، آپ جانتے ہیں یہ مہینہ جو ہے یہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے. یہ وہ برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر میرے اور آپ کے آقا کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیا مقدسہ تلاوت کی ہے اس میں میرا اور آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ محبوب آنے والی جو گھڑی ہے پہلی گھڑی سے افضل ہوگی. آج آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ ہر مقام پر میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل پاک کا اہتمام ہوتا ہے.
پہلے کچھ عرصہ آپ سنتے ہوں گے کہ کسی ایک مسجد میں ہوتا ہوگا، کسی ٹاؤن میں کسی ایک فرد کے گھر ہوتا ہوگا، لیکن آج جو ہر جگہ سرکار کی محفل ہو رہی ہے، ہر جگہ ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ رب نے کہہ دیا کہ محبوب ہر آنے والا جو لمحہ ہے پہلے لمحے سے افضل ہوگا، اور پھر دوسرے مقام میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات گرامی ہے کہ میرا رب کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ تمہیں جب کوئی نعمت ملے تو کیا کرو کہ اس پہ خوشی منایا کرو، اس نعمت کا خوب چرچا کیا کرو۔ تو کائنات میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ نعمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ میرے آقا آئے تو باہر آ گئی، حضور آئے تو باہر آ گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کس شے کو تخلیق فرمایا؟ میرے اور آپ کے آقا کریم جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر، تیرے رب نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ کائنات میں جس شے کی سب سے پہلے تخلیق ہوئی وہ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا ہے، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے 14,000 سال پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرما دیا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب جبریل آئے تو سرکار نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ بتا تیری عمر کتنی ہے؟ تو جناب سیدنا جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھے عمر کا پتہ نہیں، لیکن ایک بات اچھی طرح جانتا ہوں، میرے اور آپ کے آقا کریم جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل بتا کون سی وہ بات ہے جو تو اچھی طرح جس بات کو جانتا ہے؟ جناب جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان پر ایک ستارہ نمودار ہوا کرتا تھا جو 70,000 سال کے بعد آتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا وہ جو 70,000 سال کے بعد ستارہ آتا ہے میں نے اس ستارے کو دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ عمر کا تو مجھے اندازہ نہیں میری عمر کتنی ہے، لیکن آقا اس ستارے کی زیارت میں نے 72,000 مرتبہ کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے یا رسول اللہ عمر کا پتہ نہیں، لیکن یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایک ستارہ ساتویں آسمان پہ جب نمودار ہوا کرتا تو وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد پھر دوبارہ اس کی جھلک مجھے دکھائی جاتی، اس کا دیدار کروایا جاتا، اس ستارے کی میں زیارت کرتا۔ یا رسول اللہ آقا میں نے 72,000 مرتبہ اس ستارے کو دیکھا ہے۔ میرے آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل اب اگر اس ستارے کو دیکھو جان لو گے، پہچان لو گے۔ جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی آقا آپ بھی دیکھوں تو میں جان بھی لوں گا پہچان بھی لوں گا کہ وہ ستارہ کون سا ہے۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اقدس سے حمامہ جو ہٹایا، سر اقدس سامنے کیا تو پیشانی مصطفیٰ میں وہ ستارہ نظر آیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے، ضرب تقسیم خوب دے لیں کیونکہ وقت نہیں ہے، کہ جبریل سے سرکار نے پوچھا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ مجھے عمر کا اندازہ نہیں، لیکن آقا ایک بات جانتا ہوں کہ 70,000 سال کے بعد وہ جو نورانی ستارہ آتا اس کی میں زیارت کرتا۔
میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا حکم فرمائے، کیا حکم ہے؟ فرمایا اگر وہ ستارہ اب بھی تیرے سامنے آئے، اس ستارے کو دیکھ کر جان لو گے، پہچان لو گے۔ جبریل نے سر جھکایا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لجپالا، آج بھی اگر جبریل اس کو دیکھے گا تو پہچان لے گا۔ میرے آقا نے اپنے سر اقدس سے جو حمامہ شریف کو ہٹایا، پگڑی مبارک کو جو ہٹایا، تو پیشانی مصطفیٰ پہ لوگوں وہ ستارہ نظر آیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، حضرت جابر کہتے ہیں میرے رب سرکار نے فرمایا ہے جابر تیرے رب نے تیرے نبی کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ یہ ہے میرے آقا کی عظمت۔ لوگوں ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں، ہم شرک کو ختم کرتے ہیں۔ بولیو کیوں میلاد مناتے ہیں؟ ہم شرک کو ختم کرتے ہیں۔ میلاد منانے سے شرک ختم ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہے کہ رب العالمین خالق ہے، سرکار اس کی مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین خالق ہے، میرے آقا اس کی اعلیٰ مخلوق میں سے ہے۔ اب اللہ رب العالمین تو لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، وہ تو خالق ہے، ساری کائنات کی تخلیق فرمانے والا ہے میرا رب۔ اب جب ہم میلاد منائیں گے تو یہاں شرک ختم ہوگا کہ میرے آقا اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ رب العالمین نے میرے آقا کی ولادت ہوئی، میرے آقا اللہ کے امر سے رب العالمین اس خالق کائنات نے محبوب کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ لیکن حضور کی ولادت ہوئی، ہم اس لیے لوگ کہتے ہیں کیوں میلاد مناتے ہو؟ ہم اس لیے میلاد مناتے ہیں کہ رب رب ہے۔ حضور کا میلاد منا کے ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو استغفر اللہ رب کا بیٹا کہہ دیا، تاکہ لوگ جان لیں کہ رب رب ہے اور محبوب محمد رسول اللہ رب کے محبوب ہے اور نبی ہے۔ اس لیے حضور کی ولادت کی خوشی ہم مناتے ہیں، اس لیے میلاد مناتے ہیں کہ فرق واضح ہو جائے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے۔ حضرات گرامی، حضور جہاں بھی آئے، جہاں چلے گئے، جہاں حضور کا ذکر ہوا وہاں رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور میرے آقا کا وہ نور ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا نور پاک رحموں سے ہوتا ہوا، پاک جسموں سے منتقل ہوتا ہوا، پاک رحموں میں سے ہوتا ہوا میرا نور، کیونکہ حضور کے جتنے جد اعلیٰ ہیں وہ پاک وہ لوگ تھے کہ ایک جملہ خدمت میں عرض کر دوں کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جناب اسماعیل ذبیح اللہ کو، آپ کی والدہ مائدہ کو جب مکہ شریف میں چھوڑا، اب واپس چلے گئے، یہیں پہ جناب اسماعیل جوان ہوتے ہیں، یہیں پہ شادی ہوتی ہے۔ ایک دن جناب ابراہیم علیہ السلام کو جناب اسماعیل کی یاد تڑپاتی ہے۔ آپ حضرت سیرہ سے عرض کرنے لگے کہ اے سیرہ، آپ کی دعائیہ محترمہ ہے، دو ہے، ایک حضرت حاجرہ علیہ السلام ہے، دوسری حضرت سیرہ ہے۔ کہا اے تو مجھے اجازت دے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اسماعیل کی ملاقات کر کے آؤں۔ تو حضرت سیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپس میں حضرت حاجرہ اور حضرت سیرہ کا معاملہ تھا، یہ بھی ایک پیار کا رشتہ ہے، ایک محبت کا رشتہ ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابراہیم، آپ جا تو سکتے ہو لیکن اس شرط پہ جا سکتے ہو کہ وہاں جا کے اپنی سواری سے آپ اتر نہیں سکتے ہو، اسی سواری پہ آپ نے بیٹھنا ہے اور وہاں پہ رات قیام بھی نہیں کرنا ہے، صرف مل کے واپس آ جانا ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہ شرائط منظور کر لی۔ جب آئے آپ کے گھر پہنچے تو آپ شکار پہ گئے ہوئے تھے، آپ کی عالیہ محترمہ تھی۔ پوچھا بیٹا اسماعیل کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے کوئی پتہ نہیں کدھر گئے۔ فرمایا تمہاری گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟ کہا بڑا پریشانی کا وقت گزرتا ہے، مشکل سے وقت گزرتا ہے۔
کیونکہ وہ نہ پہچان سکی کہ یہ پوچھنے والی شخصیت کون ہے. یہ اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ ہے، وہ نہ جان سکی. اس نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شکوہ کیا، کہا وہ چلا جاتا ہے سارا دن، اس کو گھر کی خبر نہیں، بڑی مشکل سے ہمارا گزارا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا اچھا جب اسماعیل آئے تو اسے کہنا یہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دے. اب واپس آئے، پوچھا وہ گھر آیا تھا؟ کہاں آج ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے یہ پوچھا، میں نے یہ بتایا تو انہوں نے کہا یہ جو دروازے کی چوکھٹ ہے اسے تبدیل کر دو. آپ نے فرمایا تو جانتی ہے وہ کون تھے؟ وہ میرے والد گرامی جناب ابراہیم خلیل اللہ تھے. تو نے جو رب العالمین کی ناشکری کی ہے اس لیے انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ تجھے تبدیل کر دو. آپ نے اسے فارغ کر دیا، طلاق، دوسری شادی کی. پھر کچھ عرصے کے بعد پھر جناب ابراہیم علیہ السلام آتے حضرات، انہی شرائط پہ عمل کرتے ہوئے جب آئے تو پھر اسماعیل علیہ السلام گھر موجود نہیں. آپ کی دوسری اہلیہ محترمہ موجود ہے. پوچھا بیٹے آپ کی گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، اس خالق نے اتنا دیا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. فرمایا میرا بیٹا کہاں ہے؟ فرمایا وہ شکار کے لیے گئے ہیں، روز شکار کر کے لاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، جو سائل آ جائے اسے بھی کھلاتے ہیں. اس نے کہا حضور آپ سواری سے نیچے آئے. آپ نے فرمایا عمر نہیں نیچے نہیں اترتا. اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ سواری پہ بیٹھے، مجھے اجازت دیں کہ آپ کا چہرہ گرد و غبار یہ بتا رہا ہے کہ آپ بڑی دور سے سفر کر کے آئے ہیں، لہذا میں آپ کو وضو کروانا چاہتی ہوں. تو حضرات گرامی اس خاتون نے وضو کروایا، آپ کو کھانا کھلوایا. کھانا کھلانے کے بعد آپ نے فرمایا جب اسماعیل آئے تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ یہ دلیل جو دروازہ ہے اسے قائم رکھنا، یہ بڑی خوبصورت ہے. تو میرے آقا کا نور ان رحموں سے منتقل ہوا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی پیشانی پہ جب چمکتا ہے تو ایک دن حضرت عبداللہ مکے کی گلی ہے، جا رہے ہیں، ایک خاتون فاطمہ نامی کھڑی ہے. اس نے کہا اے عبداللہ تجھ سے ایک بات کرنی ہے. آپ نے فرمایا کون سی بات کرنی ہے؟ کہا میرا جی چاہتا ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لے. کہا یہ میں کام نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کام میرے والد گرامی نے کرنا ہے. آج کا نوجوان دیکھے کہ اس سے پوچھا جائے وہ کہتا ہے یہ میرا ذاتی معاملہ ہے. نہیں، آؤ انبیاء کا طریقہ کیا تھا، میرے آقا کے والد کا طریقہ کیا تھا. دیکھیے میرے حضور کے والد کا نام عبداللہ، اللہ کا بندہ، ابو طالب، حضرت عباس، حضرت امیر حمزہ. نام تو دیکھیے کتنے خوبصورت مسلمانوں والے تو نام ہیں. آپ کے دادا جان نے نام اتنے خوبصورت رکھے. آپ نے فرمایا نہیں میں یہ نہیں کر سکتا، اللہ کی کرنی ایسی، وقت مختصر ہے. جب حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمینہ سے ہوتی ہے، آپ جب ذبح فرماتے ہیں اس کے بعد وہ جو پیشانی عبداللہ میں نور چمک رہا تھا وہ بطن آمینہ میں جب منتقل ہوتا ہے تو اسی رستے سے حضرت عبداللہ کا گزر ہوتا ہے. وہ خاتون جو ہر روز آپ کے انتظار میں رہتی، اس انتظار میں منتظر رہتی کہ حضرت عبداللہ ہاں کر دے میں شادی کروں. اس دن دیکھا اس نے رخ ہی پھیر لیا ہے، ایسی بے رخی سے کھڑی ہے. آپ نے پوچھا ہے خاتون تو دن رات میری انتظار کرتی تھی؟ اس نے کہا نہیں عبداللہ میں تیرا انتظار نہیں کرتی تھی، تیری پیشانی پہ جو نور چمک رہا تھا اس نور کی منتظر تھی. لیکن میں جان گئی کہ آج وہ نور کسی خوش نصیب کے بدن میں چلا گیا ہے. تو حضرات گرامی یہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بڑا مشہور ہے وہ بڑھیا کا واقعہ سنا ہے کہ جو مکے کی تھی. کیونکہ میلاد منانے والوں ہم اس لیے میلاد مناتے ہیں، ہو سکتا ہے آمینہ کا لال ہمارے گھر میں آ جائے، ہمارا گھر بھی جگمگا اٹھے. اس بڑھیا کا کام یہ تھا، آخری بات، اس بڑھیا کا کام یہ تھا کہ وہ ہر روز کیا کرتی کہ حضور علیہ السلام پہ کوڑا ڈالتا. اب سرکار بھی اسی رستے سے گزر رہے ہیں، رحمت عالم ہر روز اسی رستے سے گزرتے ہیں، اسی رستے سے گزرتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر روز اسی رستے سے. سرکار نے رستہ نہ تبدیل فرمایا. آپ کہتے ہیں نا کہ بوڑھیا روز کوڑا ڈالتی ہے، چلو آج اس گلی سے ہی دوسری سے گزر جاتا ہوں، نہیں، لیکن میرے آقا اسی رستے سے گزرتے ہیں.
ذرا اس بات کو توجہ دینا، سوچنا حضرات، ہر روز ایک دن سرکار کا گزر ہوا تو وہ بڑھیا نہ موجود. میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے رحمت للعالمین کا ٹائٹل دیا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. کہ محبوب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے سونے رحمت بنا کے بھیجا ہے. میرے آقا کہاں کہاں تک رحمت ہے؟ رب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. میرا رب سارے عالمین کا رب ہے. جہاں تک اس رب کی ربوبیت ہے وہاں تک میرے آقا رحمت عالم کی رحمت ہے. اب سرکار کھڑے ہیں، پوچھا لوگوں سے، محلے والوں سے پوچھا یہ بڑھیا نظر نہیں آ رہی کدھر گئی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا بڑھیا بیمار ہے، لیکن یا رسول اللہ اس کا کوئی آقا ہے نہ پیچھا ہے. پتا چلا جو حضور کی بے ادبی کرتا ہے نہ اس کا آقا نہ پیچھا دونوں کو نہیں ہوتے. یہ بھی بات پتا چل گئی. حضور اندر تشریف لے گئے، میرے آقا نے دستک دی کیونکہ میرے نبی کی سنت ہے. بڑھیا نے کہا کون ہے آجا. جب اس نے میرے آقا کو دیکھا گھبرا گئی، گھبرا کے کہنے لگی میں جس محمد پہ روزانہ کوڑا پھینکتی تھی آج وہ محمد مجھ سے انتقام لینے آ گیا ہے. میرے آقا نے اس کے گھر میں پہنچے، اس کی عیادت کی، دیکھا اس کا پانی والا گھڑا برتن جو ہے وہ خالی ہے. پہلے سرکار کے اس کے لیے پانی لایا، پھر ہر روز میرے آقا اسے کھانا کھلاتے، اس کی خیر خواہی کرتے، اس کی دیکھ بھال کرتے. ایک دن وہ بڑھیا کہنے لگی مجھے سمجھ نہیں آئی اے نوجوان، میں تو تیرے اوپر روز کوڑا پھینکتی تھی، تو نے انتقام لینے کے بجائے میری خیریت کیوں پوچھتا ہے؟ مجھے دیکھنے کیوں آتا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، جسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو میں آمینہ کا لال اسے پوچھنے آتا ہوں، اس کی خیریت پوچھنے آتا ہوں. جب اس نے یہ منظر لوگوں دیکھا، یہ کیفیت دیکھی تو کہنے لگی سونیا مجھے بھی کلمہ اپنا پڑا اپنے غلاموں میں شامل فرما لے. تو یہ ہے میرے آقا جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرات رحمت. تو اس بوڑھی کے گھر میرے آقا گئے، وہ بوڑھی جو کوڑا پھینکنے والی تھی. الحمدللہ سنیو تمہیں مبارک ہو، تم خوش نصیب ہو، تمہارا اس نبی سے تعلق ہے جو نبی اتنا لجپال ہے، خیر بھی مانگنے آئے تو نہ نہیں کرتا ہے، تم تو غلام ہو. سنا ہے آپ عاشق کے در تشریف لاتے ہیں. یہ جملہ مل کے پڑھ لو، میرے گھر میں بھی ہو جائے جرا رسول اللہ. امین مل کے پڑھ لیں میرے گھر میں بھی ہو جائے جرا یا رسول اللہ. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. یا العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، مولا تمام احباب پہ اپنا خاص فضل و کرم فرما. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ میلاد ہے، یا اللہ اس ماہ کی برکت سے میرے آقا کی آمد میلاد کی خوشی میں یا اللہ ہر مسلمان مومن کو خوشی عطا فرما. بالخصوص ان احباب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما، ان کے تمام معاملات درست فرما. ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید پڑھنے کی، اسے سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اولیاء الزام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. میرے پیر و مرشد حضور الحاج سید سخی چند پیر بادشاہ گیلانی قادری رضا کی زیب سجادہ آستانہ عالیہ غوثہ آباد شریف راول پیٹی پاکستان، یا العالمین آپ کے درجات کو بلند فرما، آپ کا سایہ تا دیر غلاموں کے سروں پہ قائم و دائم فرما. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدا یا واسع الکرم. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مصطفیٰ جان رحمت ہدایت پہ لاکھوں
بزم ہدایت بھیلا دور و سننے والے وہ کان بڑی دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان دانے لالے کرامت بیلا او سلام مصطفیٰ جان رحمت بیلا او سلام شمع بزم ہدایت بیلا او سلام اور وہ جس کی ہر بات وہی خدا وہ زبان جس کی ہر بات وہی خدا چشمہ علم و حکمت پیلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا او سلام شمع بزم ہدایت پیلا او سلام شمع بزم صدقائے آل رسول اور یہ سلام آج نانا ہو قبول الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین مولا کریم حدیعت اللہ سلام پڑھا گیا مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام کے اندر پیش کرتے ہیں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما بارگاہ وصیت میں پیش کرتے ہیں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما درود و سلام کی برکت سے یا اللہ تمام حاضرین کی پھر تیری بارگاہ میں التجا ہے نیک حاجتوں کو پورا فرما بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما جن کے یہاں اولاد ہے ماں باپ کے لیے تابعدار فرما مولا کریم حضرت علامہ صاحب کے تمام معاملات آسان فرما یا اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما سید بھائی کی تمام مشکلات آسان فرما یا اللہ ان کی حاجتیں پوری فرما ان کے سارے خاندان پہ اپنا خاص فضل و کرم فرما جتنے حاضرین جمع ہیں یا اللہ میلاد مصطفیٰ کی برکت سے آمینہ کے لال کی برکت سے یا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا مولا کریم جن کے لیے محترمہ کے لیے کہا گیا بیمار ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ
للمؤمنین مولا وہ شفا عطا فرما یا اللہ روحانی بیماری ہے جسمانی ہے ذہنی قلبی جو بھی تکلیف ہے دکھ درد ہے وہ اللہ سکھ میں تبدیل فرما یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اجمعین برحمتک یا